یہ جو عموماً علماء کے بارے میں لوگوں کو مسکنسیپشن ہے کہ یہ بولتے کیوں نہیں ہیں، اس کا میں آنسر دینا چاہتا ہوں. علماء بولتے کیوں نہیں ہیں؟ پیلسٹینین کاز ہو یا بے حیائی ہو یا پاکستان کی مسلم رول ہو یا جو بھی اسلامی نظام ہو، کیوں نہیں بولتے؟ کیوں کچھ نہیں بولتے؟ ان کے پاس اتنی مساجد ہیں، ممبر ہیں وغیرہ وغیرہ. دس از دا کامن آرگیومنٹ. اس کا آنسر فرسٹلی، پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید علماء بولتے ہیں لیکن ایسے نہیں بولتے جیسے کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بولیں. اول اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بول نہیں رہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کا کام ہے تو پھر ان کو ایسے بولنے دیں جیسے وہ بول رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے نعرے بازیاں کر کے حکمرانوں کو گالیاں دے کے یہ بولنا ہوتا ہے. تو ہاں آئی ایگری وتھ یو کہ علماء نہیں بول رہے ہیں، لیکن اگر علماء کا بولنا ڈفرینٹ ہے، ان کا اسلوب ڈفرینٹ ہے، ان کا انداز الگ ہے، تو ایسے بول رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں اور میں آپ کو بھیجتا ہوں MIRC میں فلسطین کے اس پہ جو ہے وہ کئی پوڈ کاسٹ بھی ہوئی ہیں اور ورک شاپ بھی ہوئی ہے. تو بولتے ہیں علماء ایسے بولتے ہیں جس سے لوگوں کی تربیت ہو، جس سے سول وار کریٹ ہو، ایسے نہیں بولتے. فرسٹ. سیکنڈ یہ ہے کہ ہاں علماء بولتے ہیں بٹ وہ زیادہ فوکس پرماننٹ اور لانگ ٹرم سولوشن پہ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو شارٹ ٹرم اور ٹیمپرری سولوشن. یعنی دے آر دا ڈاکٹرز کہ جو کینسر کے ڈائگنوز کر کے روٹ کاز پہ جاتے ہیں اور وہ بولتے ہیں. اب مثال کے طور پر چلیں آپ نے بائک آؤٹ کر دیا، سب کچھ کر دیا، جنگ رک گئی، ابھی رک گئی جنگ، اب کیا کریں گے آپ؟ اس طریقے سے ان کو ٹیمپرری تو روک سکتے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ سٹارٹ کیوں ہو رہی ہے ایٹ دا فرسٹ؟ اس کے اندر جرت کیوں آ رہی ہے؟ یہود کے اندر اتنی جرت کیوں لے رہا ہے وہ؟ اگر اس نے جرت کی تھی اور وہ کرتا رہا ہے، اور صرف وہ یہود نہیں ہے، پوری دنیا کفر ملا ہوا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہاں کچھ ہے کہ جو بظاہر ہمیں ایسے ہی لگتا ہے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، کچھ جنہوں نے فلسطین کو ریکگنائز بھی کر لیا ایز اے اسٹیٹ، تو ٹھیک ہے، وی اپریشیٹ دیٹ. لیکن اکثر جو کفر، جو سپر پاورز ہیں نا، وہ ملے ہوئے ہیں اسلام کے خلاف. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ جرت ابھی اگر اس نے لے لی اور ٹیمپرری ہمیں بٹھانے کے لیے اگر وہ اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، تو پھر وہ اگلے کسی بھی مومنٹ پہ وہ دوبارہ لے گا اور یہ بار بار ہوتا رہے گا until and unless you focus on the long term solution. یہ ایسے ہی مثال کے طور پر کسی کو کینسر ہوا ہوا ہے اور وہ کینسر کے سمپٹمس کو بار بار میٹیگیٹ کرنے کے لیے وہ پیناڈول لے رہا ہے، تو جیسے سمٹم اٹھے گا وہ پیناڈول لے گا، وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ all of these things protest، اس کے ہونے یا نہ ہونے پہ میں بھی بحث نہیں کر رہا، لیکن this is the agreed upon fact کہ this is a short term and a very temporary solution. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. اب میں نے سوال کرنا ہے کہ یہود آنکھیں اٹھا کے دیکھ کیسے سکتا ہے؟ یہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس کے لیے میں نے کچھ کرنا ہے کہ یہ اپنی آنکھیں نہ اٹھا سکے، اور اس کے لیے وی فوکس آن دا لانگ ٹرم سولوشن. کیونکہ ابھی ہم میدان جہاد میں نہیں ہیں، اس لیے ہم لڑ نہیں سکتے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ چیزیں لانگ ٹرم سولوشنز اینڈ آل آف دس، یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. میں ایک بات کا جواب دے رہا تھا کہ علماء بولتے کیوں نہیں ہیں. تو پہلا جواب کیا ہے؟ بولتے ہیں بٹ اس طرح سے نہیں، دا وے یو ایکسپیکٹ دیم ٹو اسپیک. صحیح ہے، کیونکہ میں آپ کو سینکڑوں ایگزامپلس بتا سکتا ہوں جہاں پہ علماء نے بولا ہوا ہے، بٹ یو ڈونٹ گو دیم، یو ڈونٹ گو دیر. آئی گارنٹی، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا وہ وہاں نظر ہی نہیں آتے جہاں پہ علماء بولتے ہیں. سیریسلی وہ نظر ہی نہیں آتے، وہ غائب ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں. میں بول رہے ہیں سنو تو صحیح، پہلے سن تو لو کیا بول رہے ہیں، نہیں سنیں گے. سیکنڈلی وہ بولتے ہیں لیکن لانگ ٹرم سولوشن پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. شارٹ ٹرم پہ بات کر لیتے ہیں لیکن لانگ ٹرم پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہی نبی علیہ السلام کی اسٹریٹجی بھی تھی، اور اس کے کئی واقعات میں اکثر سناتا بھی رہتا ہوں، آپ کو حدیثیں بھی سناتا رہتا ہوں. اب دیکھیں یہ بات یہی ہے کہ سامنے کافر کھڑا ہوا ہے اور جو یونٹی کے دعوے دار ہے وہ علماء پر رد کریں، یہ نہیں بولے، یہ نہیں بولے. اب سامنے سے کیا آئے گا؟ بیکلیش آئے گا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم نے کیا کیا. اب اس سے ہو یہ کافر سامنے کھڑا ہوا ہے اور آپ آپس میں یونٹی کا دعویٰ لے کے آئے تھے اور آپ سب سے بڑا ہی ڈویژن کریٹ کر رہے ہو. آپ لڑ رہے ہو اور لڑ بھی ان سے رہے ہو کہ جو علم اتھارٹی ہیں، ان سے پنگے لے رہے ہو. آپ ان سے پنگے لینے سے آپ کو کیا ہوگا یہ بتائیں. اگر آپ واقعی سمجھتے ہو کہ یار ان کی طرف سے کوتاہی ہے، واقعی سمجھتے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ کہیں ہے یس، کہیں ہے یہ نو. اور سارے علماء، اور یہاں تیسرا جواب یہ ہے کہ علماء کچھ کیوں نہیں بولتے. جنرلائزنگ دس اسٹیٹمنٹ از اے ہیسٹی جنرلائزیشن. سارے علماء ایسے نہیں، ایسا تو نہیں ہے. کچھ اپنی مجبوری وجہ سے نہیں بول سکتے ہوں گے، ٹھیک ہے، کچھ بولتے ہیں اپنے دائرے میں رہ کے، انڈیویجول کیپیسٹی میں جہاں تک ان کے پاس گنجائش ہے، اور کچھ نہیں بھی بولتے ہیں، وہ ان کی طرف سے غلط ہے. بات یہ ہے کہ ہم اگر چیلنج کر رہے ہیں تو اتھارٹی کو، ہم علم والی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بول رہے تو آپ ان کو اکیلے میں ایڈوائز کریں کہ دیکھیں
شیخ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ہمیں ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. یو پلے یور پارٹ اینڈ آئی پلے مائی پارٹ. اگر علماء اپنا پارٹ پلے نہیں کرے تو آپ بھی تو لڑوا رہے ہیں, آپ لوگوں سے علماء کو متنفر کر رہے ہیں. آپ کون سا پارٹ پلے کر رہے ہیں؟ یو آر کریٹنگ مور ڈیویژن اینڈ فتنہ ان دس امہ. تو آپ بھی تو کوئی عقل مندی والا کام نہیں کر رہے. آپ سے مراد جو اعتراض کر رہے ہیں, آپ بھی تو کوئی عقل مندی والا کام نہیں کر رہے. تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں یہاں پر امن و امان ہے. آپ کو پتا ہے اگر سول وار کی سچویشن یہاں پہ کریٹ ہو جائے تو یہ جو آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا وہ بھی نہیں کر سکیں گے. ایک تو وہاں پہ مسئلہ چل رہا ہے آلریڈی. وی ول ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دس. اب میں جذبات کے چکر میں آ کے میں یہاں کے حالات خراب کر دوں, یہ کون سی عقل مندی ہے یار؟ یہاں پہ میں حالات کیوں خراب کر رہا ہوں؟ بیکاز آف دیٹ. یہ ایسے ہی وائلنٹ پروٹیسٹرز کی طرح ہے کہ حالات کہیں اور خراب ہوئے, آپ میرے گھر کے باہر آ کے جو ہے وہ ٹائر جلا رہے ہو. تو یہ جو بات ہے نا کہ ایک حد تک پریشر ڈالا جا سکتا ہے, وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. لیکن ایسا پریشر ڈالنا کہ سامنے سے پریشر آ جائے, اور سامنے سے جب پریشر ایسا ہے کہ آپ پھر مسجد جانے کے قابل نہ ہو جائیں. ان کے پاس اتھارٹی ہے, آپ اپنے آپ کو اتھارٹی میں نہ سمجھے. وہ ایک آرمی آئے گی اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. ایجپٹ میں یہ مسئلہ ہوا تھا اور جو مسلم بردرہڈ اٹھی تھی یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارے پاس بہت طاقت ہے, کتنے علماء کو شہید کر دیا گیا. آپ دیکھیں ابھی ماضی کی ریسنٹ ہسٹری ہے, ٹینکر چلا دیے علماء پر اور عام دیندار لوگوں پر. کیا فتنہ فساد برپا ہوا ہے وہاں پر. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کوئی سر اٹھانے کے قابل ہے تو بات یہی ہے کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں کہ ایگزسٹنگ دینی امن و امان اللہ کی قسم پاکستان سے زیادہ کہیں نہیں ہے. ایسی حرکتیں نہ کریں کہ دینی امن و امان پاکستان میں خراب ہو جائے. ہم بات کرنے چلے تھے وہاں پر امن پیدا کرنے کی اور یہاں پر فتنہ برپا کر دیا. ایک مومن جو ہوتا ہے نا اسمارٹ ہوتا ہے. ہاں ہاں تو اس طرح کا میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, اس طرح کا پریشر بلڈ کیا جائے گا یہ دیکھتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خون خرابی اور کہیں فساد برپا نہ ہو. اس طرح پریشر بلڈ کیا جائے گا. اور وہ پریشر کس صورت میں ہو سکتا ہے وہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے. وہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے وہ بیٹھ کے ڈسکشن میں ہوگا, نہ کہ عوام الناس کو علماء کے خلاف نعرے بازیاں. وہ پریشر بلڈ کرتے کرتے علماء کے خلاف پریشر بلڈ کر دیتے ہیں اور پھر وہاں سے بھی پریشر آئے گا اور گورنمنٹ سے بھی آئے گا. پھر کیا کریں؟ یہ فساد ہوتا ہے. یہ جو ساحل ندیم وغیرہ کر رہے ہیں یہ حکمرانوں پر پریشر بلڈ کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ایسی کچھ باتیں کر رہے ہیں کہ اپنے خلاف علماء کے بھی پریشر بلڈ کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ بے وقوفی ہے, جذبات ہیں اور کچھ نہیں ہے. تھوڑا سا سوچ سوچ کے کام لیا جائے. امت واقعی بڑے مسائل سے گزر رہی ہے اور ابھی رفع کی حالت کچھ دیکھ لیں آپ کس طرح کی حالت ہے, اور یقیناً بڑے ہی ایسے حالات ہیں کہ ہمیں بھی لگتا ہے کہ کھڑے ہیں تو کہاں کھڑے ہیں, کریں تو کیا کریں, کچھ نہیں ہمارے پاس کرنے کو. تو لہٰذا یہ وہ سچویشن ہوتی ہے. آپ نے پتہ نہیں شاید آپ نے یہ ایکسپیرینس کی ہو یا نہ کی ہو, یہ عموماً فیملی میں بھی ہوتا ہے. آپ مثال کے طور پر اگر کسی فیملی کے ساتھ کوئی ٹریولنگ وغیرہ پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی فیملی کے ساتھ, لیکن وہاں پہ کوئی بہت تکلیف آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, اس میں فیملی ممبرز آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہوتے ہیں. ہسبینڈ وائف پر غصہ ہو رہا ہوتا ہے اور بھائی پر اور بیٹا باپ پر, اور عجیب سی کشمکش ہوئی بھی ہوتی ہے. کہیں بھی ٹریولنگ یا کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو اس میں اب وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ غصے میں سوچ رہے ہیں. اگر لوگ وہاں پہ فیملی ممبرز تھوڑا سا ایک سیکنڈ ریلیکس, وی نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ تھنک, یہ مسئلہ ہمارا نہیں تھا, ہم کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں, یہ مسئلہ وہ ہے, ہمیں بیٹھ کے سالو کرنا ہے. دس از دا سولوشن وی نیڈ. اگر میں آپس میں اپنے فیملی ممبر سے لڑوں گا تو کیا ہوگا؟ میں جو ایکسٹرنل مسئلہ پیش آیا تھا اس کو حل کرنے کے بجائے میں انٹرنل مسائل بھی پیدا کر دوں گا اور مسئلے اور بڑھیں گے, کم نہیں ہوں گے. یہ ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اگر بڑے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آپ ابھی بات نہیں کرو, بڑے سے مراد علماء کہہ رہے ہیں ان موٹیویشن اسپیکرز کو, جسٹ ریلیکس, سٹ ڈاؤن, آپ بات نہیں کرو, فضول میں ایسے موبلائز نہ کرو کہ یہاں پر سول وار کریٹ ہو جائے, آپ بیٹھ جاؤ. تو بڑوں کی بات مان لو, بڑے کے پاس جاؤ, اچھا جی بتائیں پھر کیا کریں ہم, آپ کی بات سر آنکھوں پر, آپ کی رسپیکٹ ہمارے لیے لازم ہے, آپ ہمارے بڑے ہیں, آپ بتائیں کیا کریں, وی نیڈ ٹو تھنک. آپ وہاں پہ جائیں, وہاں پہ آپ سے یہ بات ہوگی, ڈسکشنز ہوں گی, بیک اینڈ فورتھ ہوگا. یہ وہ چیزیں جو کہ کرنے والی ہیں. کھلے عام سڑکوں پر علماء کے خلاف ان کو گالیاں دے دینا, ان کو یہ کر دینا, یوتھ کو, عوام الناس کو علماء کے خلاف بھی موبلائز کرنا, حکومت کے خلاف بھی موبلائز کرنا, اس میں کوئی خیر کی بات نہیں ہے. اس میں مزید فتنہ, ایکسٹرنل مسائل تو ہے ہی ہیں, انٹرنل مسائل مزید کریٹ ہوں گے.